دا خلیج ممالک او دا پډلوې غم کې پراتو. الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل. دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی. دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم. د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان. ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. ہمارے کے پی کے صوبے میں چارسدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث محمد ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بے دردی کے ساتھ پچھلے دنوں شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والے کوئی یہودی نہیں تھے، کرسچنز نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، ملحدین نہیں تھے، مسلمان تھے، سو کالڈ مسلمان، جن کے لیے اب ہماری ریاست نے خوارج کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں. اور وہ مسلمان وہ ہیں جو ان کے سٹوڈنٹ ہیں، ان سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک پورا وفد لے کر افغانستان گئے تھے. ان میں بھی یہ شیخ ادریس صاحب شامل تھے. اس لیے یہ ساتھ گئے کہ میری بات وہ لوگ سن سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اب مختلف خبریں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹی ٹی پی نے شہید کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹی ٹی اے نے کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے داعش نے کر دیا. واللہ عالم جس نے بھی کیا، بہرحال کیا مسلمانوں نے، کافروں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی ہے. میں خوارج کو بھی مسلمان ہی سمجھتا ہوں، خواہ صحابہ کرام کے دور کے خوارج ہوں خواہ آج کے خوارج ہوں. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہیں یہ کافر نہیں ہے، یہ فاسقین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جب ان سے پوچھا گیا خوارج سے متعلق کہ کیا یہ کافر ہے، تو انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں. اور وہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب ان کو گمان ہوا کہ میں کافر ہوں تو مجھے چھوڑ گئے، اپنے نظام میں جو انہوں نے سمجھا. تو یہ دلیل ہے کہ وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. مولا علی دیکھیں کتنی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو دیکھو یہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یہ منافق ہو گئے. اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ منافق ہے، تو مولا علی نے کہا کہ منافق نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو تیسری کیٹیگری تو مسلمان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں بھگوڑے ہو گئے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو بھگوڑے ہو گئے. ہم ان کو واپس بلاتے ہیں کہ مین سٹریم مسلمانوں کا جو اجماع امت ہے اس میں آئیں اور امت کو اس تکلیف سے باہر نکالیں، نہ کہ یہ کہ وہ علماء جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کی جان کے اندر پے ہو جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں. تو یہ شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری اور جامعہ ترمذی کا درس دیا کرتے تھے کئی دہائیوں سے، اور حدیث کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت ہے ماشاء اللہ تعالی. جتنے لوگوں سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ان کے حوالے سے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی. اب ان کا مقدس جرم کیا تھا کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی کوششوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی، ورلڈ وار 3 آلموسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی اس سے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمارے پرائم منسٹر نے جو ایفرٹس کی، جو ہمارے آرمی چیف نے ایفرٹس کی، اس پہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے پشتو زبان میں، اور وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی. وہ اتنی وائرل ہوئی کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت جو جب تک حکومت میں تھی اس وقت اسی فوج کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے یہ قوم کا باپ ہوتا ہے. اب چونکہ قوم کے باپ نے ان کو گود سے اتار دیا تو اب وہ اینٹی ریاست اور اینٹی فوج بن چکے ہیں. انہوں نے ان کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دی کیونکہ کے پی میں ان کی حکومت تھی، اور انہیں لگا کہ اتنی کریڈیبل پرسنالٹی جب آرمی چیف کی تعریف کر رہی ہے تو لوگ آرمی چیف کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ان کی ٹرولنگ کی جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ
پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی شخص پاکستان کی ریاست کی تعریف کرتا ہے تو اس کی لائف ونریبل ہو جاتی ہے. آپ کو پتا، میں تو 2012 سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بول رہا ہوں. ہمیں ریاستی اداروں کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ ذرا ان سے متعلق گفتگو احتیاط سے کیا کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اچھا، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کریں، بیانیاں دیں. جو بیانیاں دینے والے ہیں انہیں بھی آگے ڈراتے ہیں. تو بھائی ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے. آج تمام ریاستی ادارے کان کھول کر سن لیں، کل کو آپ لوگوں نے ان خوارج کو گود لے لیا نا، ہم پھر بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں، کیونکہ ہم آج سے آلموسٹ 15 سال پہلے بھی یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. لہٰذا ہم سے آپ کوئی امید نہ رکھیں. ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کہ آرمڈ کنفلکٹ کوئی ریاست کے خلاف کرے اور عام شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو اس سے محفوظ نہ رہے. تو یہ یعنی میں اپنے پلیٹ فارم سے بالکل کلیئر کٹ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ریاست سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے جو علماء ہیں جو پاکستان کی نیشن کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایسٹ ہیں، اس طرح چیپلی اگر ان کو شہید کیا جائے گا اور ان کے قاتلین کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلے گا، جس طرح پہلے کئی ایک علماء شہید ہوئے ہیں، اسی کانٹیکسٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا، تو پبلکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ہے کہ وہ پبلک میں آ کے ان تمام علماء کے قاتلین سے متعلق بتائیں. اور یہ ٹیسٹ کیس ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جو شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 20 سے زیادہ لوگ گرفتار کر لیے ہیں، ہم عنقریب قاتلوں تک پہنچ جائیں گے. تو ان قاتلوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے. یہ کون لوگ تھے تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں، ان کی داڑیوں سے، پگڑیوں سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ مسلمانوں کے قاتلین ہیں، یہ بخاری شریف پڑھانے والوں کے قاتلین ہیں، یہ جامعہ ترمذی پڑھانے والوں کے قاتلین ہیں، یہ مسلمانوں کو صحیح بات بتانے والے جو علماء ہیں یہ ان کے قاتلین ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث موجود ہے کہ خوارج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ خوارج پلس ہیں، یہ نہ صرف بت پرستوں کو چھوڑتے ہیں بلکہ انہوں نے جا کے بت پرستوں سے دوستیاں گانٹھی ہوئی ہیں. کشمیر کاز میں یہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ افغانستان میں جب کبھی ان کی حکومت آئی اور بدماش امریکہ یہاں سے نکل گیا تو ایک بریگیڈ جو ہے وہ فلسطین آزاد کروانے کے لیے نکلے گی، ایک کشمیر آزاد کروانے کے لیے. لیکن یہ سب کچھ دھوکہ تھا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بیچارے اسی دھوکے کا شکار رہے. آج زندہ ہوتے تو میں وثوق سے کہتا ہوں سب سے زیادہ وہ ان کو کنڈیم کر رہے ہوتے کہ تم لوگ کس راستے پہ چل پڑے ہو. تو یہ کسی عالم کو نہیں چھوڑتے. اپنے فرقے سے تعلق رکھنے والا عالم دین دیوبند مکتب سے کئی ایک علماء، یہ تو ابھی ایک بہت ریسنٹ واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی علماء انہوں نے شہید کر دیے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان علماء کو سیکیورٹی دے، اور علماء کا بھی کام ہے کہ اللہ کے بندوں قرآن و سنت کے مطابق چلو. اس حوالے سے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی آپ نے پہلے اپنے ریسورسز مینج کرنے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، بالکل کرنے والا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے ریسورسز کو مینج کرنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی ہے. ادروائز اس طریقے سے چیپلی علماء شہید ہوتے رہے اور ان کو بھی آپ اسلام کے نام کے اوپر اس اعتبار سے انکریج کرتے رہے کہ جی آپ کو سیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مالک ہے. یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ اسپیشل پروٹیکشن تھی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کے دشمنوں کے اگینسٹ. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی سیکیورٹی ہٹائی تھی. اس سے پہلے نبی علیہ السلام بھی اپنی سیکیورٹی کو مینج کرتے تھے اللہ کے محبوب ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا سیکیورٹی کو مینج کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کو مینج کرنا ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص ایسے چھت پر سوئے جس کی منڈیر نہ ہو تو اللہ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. یعنی اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے. عین ممکن ہے کہ وہ نیند کی حالت میں چلے اور نیچے جا کے گر جائے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. وہ فرشتہ اسی صورت میں حفاظت کرے گا جب آپ اپنے دنیاوی اسباب کو مینج کریں گے. میں مزید آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا کہ جب تمہیں پیاس لگے تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا، پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. یا بھوک لگے تو 100 دفعہ دروشی پڑھ لینا،
کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنے ریسورسز کو بھی مینج کرنا ہے پلس اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. یعنی ہم اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں, اس کی طرف رجوع لاتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ہمیں کیوں ترغیب دلائی گئی ہے؟ وہ اس لیے دلائی گئی ہے کہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ علماء کو اس طریقے سے چیپلی شہید کر دیتے ہیں, اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علماء نے جو اپنے شیڈیول ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ 10 بجے جا کے فلاں جگہ درس دینا ہے, 11 بجے فلاں جگہ جا کے دینا ہے, 2 بجے فلاں جگہ, تو یہ ڈکلیئر ان کی موومنٹ ہوتی ہے. تو مہربانی کریں کہ اس طرح کی ڈکلیئر موومنٹ نہ رکھیں. آپ نے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو کسی روٹین میں نہ کریں, ادروائز اس طریقے سے تو کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور کے پی میں یا کراچی کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو سکتی ہیں. ٹارگٹ کلنگ کرنے والے لوگ آپ کو عام حالت میں مل جاتے ہیں, تھوڑے سے پیسوں کے عوض وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو علماء اس وقت زندہ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو مینیج کریں اور اس طریقے سے چیپلی دنیا سے نہ جائیں. اس سے باقی لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے اگر آپ اپنی سیکیورٹی کو اس طریقے سے مینیج نہیں کرتے. اب رہا معاملہ ان کا آرمی چیف کی تعریف کرنا اور اس کے بعد ان کی ٹرولنگ کرنا اور پھر ایک پورا ماحول کریٹ کرنا. وہ بڑے زبردست الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی آج عزت ہے, پاکستان نے جنگ رکوائی ہے, اور انہوں نے آرمی چیف کی تعریف کی, ان کے حافظ قرآن ہونے کی تعریف کی. اگر کسی کا آرمی چیف سے کوئی ذاتی اختلاف ہے یا کوئی پولیٹیکل اختلاف ہے تو ریاست پاکستان کے خلاف تو نہ ہو. یہی باتیں انہوں نے کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد بنایا ہے, اس کو ہم اس طریقے سے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ضائع نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کی پشتو والی جو ویڈیو ہے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی مختلف پیجز کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر میں ان خوارج کو کہ جنہوں نے اس طریقے سے ایک عالم دین کو شہید کیا, یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی تھے. عام مسلمان کو بھی اگر کوئی قتل کرے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں بڑا گاڑا فتویٰ دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کوئی قتل کر دے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, تو پھر ایسے شخص کا بدلہ ہے دوزخ, جہنم, ہمیشہ کے لیے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعْنَهُ, اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے شخص کے لیے جو کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص کسی مؤمن کو قتل کر دے اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اور وہ یہی آیت تلاوت کیا کرتے تھے. بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی میں اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ, آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں مجھے ناحق کیوں قتل کیا تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کا برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص ایک مؤمن کو قتل کر دے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت اور عظمت اپنی جگہ, لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اندازہ کرے, کعبہ جو اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے, 2 ہی محبوب ترین جگہ ہیں, ایک خانہ کعبہ شریف اور دوسرا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو اور جگہ بھی ہیں لیکن یہ 2 ہمارے جو حرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں, شعار اللہ میں آتے ہیں. تو کعبہ شریف کی کوئی اینٹ سے اینٹ بجا دے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا گناہ ہے, ایک مؤمن کا قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے. بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جس کی صحت کے اوپر کلام ہے, لیکن صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا قول اسے سپورٹیو ہے, اور پورا واقعہ الموطا امام مالک میں ملتا ہے. بخاری میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ ایک بچے کو
صنعاء نامی ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے عرب میں. 5 یا 7 لوگوں نے قتل کر دیا ایک بچے کو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان 7 کے 7 لوگوں کو قتل کروایا اور فرمایا کہ اگر یہ پورا صنعاء، پورا قصبہ بھی اس ایک بچے کے قتل میں شامل ہوتا تو میں اس چیز کی پرواہ نہ کرتا، میں ان سب کو قتل کروا دیتا. یہ بخاری میں موجود ہے. اب اس حدیث کو سنیں جامعہ ترمذی کی، جس کی صحت میں اختلاف ہے. کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی نے اسے حسن درجے کی کہا. ہمارے جو استاد ہیں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ وہ اسے ضعیف سمجھتے ہیں. لیکن بخاری کی اس روایت کے ساتھ جوڑا جائے تو بالکل درست ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مرنے والا ایک بندہ ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا جو اس کے قتل میں شریک ہوں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سینسٹیوٹی کا لیول ہے ایک مومن کے قتل ناحق کا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کنٹینیوشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا تھا، اور اس قرآن میں ظاہر ہے کہ اس امت کے لیے بھی، کہ 2 ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کرنے والے کو قتل کیا جائے گا. اور یہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ان 2 استثناء کو چھوڑ کر اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا، ایک مسلمان نہیں، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ والا پورشن آپ کو ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوا نظر آئے گا، اور اندر اکثریت ڈاکٹرز کی ایسی ہے، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اس آیت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچا لیا، لیکن ذبح کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یعنی ایسی فیسیں ان سے چارج کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پہ. بہرحال ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک مسلمان نہیں، ایک جان. اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کافر کو قتل کیا، ایسا کافر جو مسلم سٹیٹ میں ذمہ کے طور پر رہ رہا تھا، عہد کے ساتھ ٹیکس پے کر رہا تھا، جزیہ دے رہا تھا، اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. جنت میں جانا تو دور کی بات، ایک کافر کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو سورۃ النساء میں 2 دفعہ آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. دنیا میں توبہ کر لی، قتل ناحق سے کر لی، شرک سے کر لی، بدکاری سے کر لی، وہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ ہم بخش دیں گے. لیکن توبہ کے بغیر اگر کوئی مرا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ شرک اس کے لیے معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. اس میں بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ شرک تو معاف نہیں ہونا، لیکن اس کے سوا بھی کوئی گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. اور وہ عقدہ حل ہوا سنن نبی داؤد کی حدیث سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یا تو اللہ تعالیٰ قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا یا شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی شرک کے لیول کا یہ گناہ ہے قتل ناحق، اور اس میں اسپیسیفکلی مؤمن کا قتل ناحق ہے. اور اس کو سپورٹیو سورہ النساء کی آیت نمبر 93 ہے جو میں نے تلاوت کی کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور بخاری مسلم میں آ رہا ہے کہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نسائی کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلا، وہاں پر نبی اسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز سے متعلق پوچھیں گے، اور حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. لہذا وہ ایشو حل ہو گیا کہ حقوق اللہ کے اعتبار سے
جس طرح نماز امپورٹنس رکھتی ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں قتل حق کی سینسٹیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، اور ان کی نیکیوں کا ثواب اپنی رحمت کی وسعت کے اعتبار سے انہیں عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، آمین۔ اینڈ پہ میں اپنی ریاست سے پھر ریکویسٹ کروں گا علماء کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور اس قسم کی جو شہادتیں رپورٹ ہوتی ہیں تو ان کے قاتلین کو بھی اعلانیہ DGISPR کا کام ہے کہ پبلکلی آ کے ڈکلیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء جو اعلانیہ پاکستان کی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں، کم از کم وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے قاتلین کو بھی پبلک کے سامنے آ کے ایکسپوز کرے DGISPR، یہ ان کا کام ہے۔ کیونکہ فوج جو ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر وقتی طور پر امن قائم کر سکتی ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، لوگوں کے ذہنوں کی تطہیر کرنا، کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں دینا، یہ واعظین کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ مفکرین کا کام ہے، یہ تھنکرز کا کام ہے۔ اور اگر اس طریقے سے تھنکرز، مفکرین اور علماء شہید ہوتے رہے اور آپ فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کے قاتلین کو پبلک میں ایکسپوز نہیں کریں گے تو باقی لوگ تو پھر بزدلی دکھائیں گے، اور یہ لوگ فی سبیل اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لوگ یعنی الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں فلاں نے جو ہے وہ ریاست سے پیسے لے کر کھا لیے ہیں تو اس لیے وہ بات کر رہا ہے۔ بھائی ہمیں باقیوں کا نہیں پتا، لیکن اپنا تو پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میرا تو ریاست سے ہمیشہ سے اختلاف رہا، اب تو خیر FATF حفظہ اللہ کی برکت سے ان کو ضرب عزم کرنا پڑا، رد الفساد کرنا پڑا، اب غضب للحق کرنا پڑ رہا ہے۔ میری 2012 کی YouTube کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، جب انہوں نے جہادی تنظیموں کو کشمیر کاز کے نام پر گود لیا ہوا تھا، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ صرف فوج کے ہاتھ میں اسلحہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دیں۔ اگرچہ وہ جہادی تنظیمیں ہمارے ملک میں کچھ نہیں کر رہی ہیں جو کشمیر کاز سے متعلق تھی، لیکن جب آپ نے اسلحہ عوام الناس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو پھر آپ نے دیکھا اسی تنظیم سے لوگ داعش میں چلے گئے، TTP میں چلے گئے، پنجابی طالبان بن گئے، TTA میں چلے گئے۔ ظاہر ہے ان کو تو اب سورس آف انکم یہی تھا کہ وہ بندوق اٹھائیں، تو انڈیا نے زیادہ پیسے دے کے ان کو خرید لیا، اور آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان ہمارے لیے ایک ڈیپتھ موجود ہے مغرب کے اندر، اور آج ہمیں اس ملک کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تکلیف یہ ہے کہ صرف 50-60 ہزار مولویوں نے 4 کروڑ مسلم عوام جو افغانستان کے رہنے والے مظلومین جو پہلے پس رہے تھے امریکہ کے ہاتھوں، اب انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا۔ وہ تو مظلوم ہیں بیچارے، ان کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، ہاں مسجد کے باہر جمعے والے دن بھیک مانگ سکتی ہیں تاکہ کوئی ورگلا کے ان کو لے جائے اور بدکاری پہ آمادہ کرے۔ میڈیکل کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی۔ کل کو ان مولویوں کی عورتیں جب پریگنٹ ہوں گی، یہ لیڈی ڈاکٹر مانگتے پھریں گے، پھر انہیں پتا چلے گا کہ جی ہم نے تو بچیوں کی تعلیم کے اوپر بندی لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے، اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی یہ پکچر عوام کے سامنے پیش کی کہ آج ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے۔ آج ہم شرمسار ہیں کیونکہ ہمارے علماء جان بچا کر یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں۔ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے ہمیں کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آج اپنی جان بچا کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر۔ کن سے خطرہ ہے؟ جیوز سے، کرسچن سے، ہندوؤں سے، ملحدین سے نہیں، سو کالڈ مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ اپنے دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء کو ایک اختلاف کے اوپر قتل کر دیتے ہیں تو باقی علماء کو انہوں نے کہاں سپیس دینی ہے؟ 100 سے زیادہ اہل حدیث علماء انہوں نے شہید کیے افغانستان میں۔ اہل تشیع کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے، بریلوی جو صوفی نما ہیں وہاں ان کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے۔ تو میں ان کو بھی دعوت حق دوں گا کہ آپ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھیں، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین
کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہیں. آپ ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. آپ 13ویں 14ویں صدی کے علماء کی جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی، اس کے پیچھے نہ چلیں، نہ اپنے لیے مصیبت بنے، نہ باقی مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے.